بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن حکیم کے اس فرمان کی روشنی میں یہود مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ سے اپنی بدظنی اور خفیہ سازشوں سے اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ رہے ہیں۔ زیادہ تر منافقین بھی انہی میں سے ہوئے۔ ان کی خطرناک سازشوں کی وجہ سے ہی ان کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کیا گیا، پھر باغ فدق اور خیبر بھی ان سے چھین لیا گیا۔ پھر بھی اپنی سازشوں سے باز نہ آئے تو انہیں جزیرہ عرب سے باہر نکال دینے کا بھی حکم دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مسلمانوں سے اپنی رسوائی کا انتقام لینے کے لیے یہودیوں نے منصوبہ بندی کی اور سوچی سمجھی سازش کے تحت یمن کے ایک نوعمر یہودی عالم عبداللہ بن سبا کو مدینہ منورہ بھیجا۔ وہ بظاہر مسلمان بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار خلافت میں حاضر ہوا اور ان سے کوئی حکومتی عہدہ طلب کیا، مگر آپ نے اسے مسترد کر دیا۔ یہاں سے نکلا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں جا بیٹھا، مگر یہاں اسے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سازگار حالات میسر نہ ہوئے، کیونکہ یہاں اسلام کے بڑے بڑے علماء موجود تھے جو اس کی سازش کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ البتہ یہاں رہ کر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند ساتھی اور شاگرد ہونے کی حیثیت سے خوب شہرت حاصل کی تھی۔ اب اس نے مرکز اسلام سے دور دراز بصرہ اور پھر مصر کا رخ کیا۔ وہاں جا کر اس نے کم علم اور سادہ لو مسلمانوں کو شکار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس ظالم یہودی منافق نے سب سے پہلے مصریوں کو یہ ذہن نشین کر لیا کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا شاگرد خاص اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا محب ہے۔ پھر یہ کہا کہ وفات نبوی کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی، مگر صحابہ اکرام نے یہ حق حضرت علی سے چھین لیا اور حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر کو خلیفہ بنا لیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ بنا لیا۔ چونکہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے دوست اور محب ہیں، اس لیے ہمیں ایسا انقلاب برپا کرنا چاہیے جس کے ذریعے خلیفہ وقت سے خلافت چھین کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو تخت نشین خلافت بنایا جائے۔ یوں یہ یہودی بچہ صحابہ رسول بالخصوص اصحاب ثلاثہ کے خلاف سادہ لو مصریوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بوتا رہا، یہاں تک کہ خلفائے ثلاثہ کو محض اس بنا پر کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے خلیفہ ہوئے تھے، کھل مکھلا ظالم، غاصب اور کافر قرار دینے لگا اور صحابہ کرام کی شان میں تبرئے بکنے لگا، العیاذ باللہ۔ اس یہودی منافق نے سادہ لو مصریوں کو یہ بھی ذہن نشین کرا لیا کہ قیامت سے پہلے پیغمبر اسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور اس زمانہ رجعیت میں یہ خلافت چھیننے والے خلفاء بھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور امام محمد مہدی کی کمانڈ میں ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے ظلم کا انتقام لیں گے۔ یہ باتیں کہاں موجود ہیں؟
یہ تاریخ تبری، البدایہ والنہایہ، تاریخ کامل ابن اسیر، ان کتب میں یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوا، یہودیوں کی سازش رنگ لائی اور اس کے نتیجے میں مصریوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا۔ اس خروج میں بصرہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، نتیجتاً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی منشا کے عین مطابق مسلمانوں میں خانہ جنگیوں کا دور شروع ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمان کہلوانے والے آج تک باہم دست و گریبان ہیں۔ یہودیوں کی اس سازش کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر شیعہ فرقے کا آغاز ہوا، جو عبداللہ بن سبا یہودی کے دیے ہوئے نظریات کے چارٹر اپنے مذہب کی بنیاد بنا کر آج تک سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ یہیں سبائی نظریات شیعہ مذہب کی روح رواں اور ان کی کتابوں کی زینت بھی ہیں۔ مشہور شیعہ محدث علامہ عبدالعزیز کشی اور مشہور شیعہ محقق علامہ نوبختی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہل علم شاگردوں کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا دراصل یہودی تھا، جو بظاہر مسلمان بن کر حضرت علی سے طویل اظہار محبت کرنے لگا۔ وہ اپنے یہودیت کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وسیع یوشع بن نون کے بارے میں غلو مبالغہ آمیز باتیں کرتا تھا۔ چنانچہ اب وفات نبوی کے بعد ویسا ہی غلو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کرنے لگا۔ یہیں سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے حضرت علی کی امامت شیعی اور خلافت بلا فصل کے عقیدے کے فرض ہونے کا اعلان کیا اور ان کے گمان کے مطابق ان کے دشمنوں کی شان میں تبرہ کیا اور ان کے مخالفین کو کھوکھلا اور انہیں کافر قرار دیا۔ یہیں سے شیعوں کے مخالفین نے یہ بات کہی کہ بے شک شیعہ مذہب اور رافضیت کی اصل یہودیت سے ماخوذ ہے۔ یہ باتیں کہاں موجود ہیں؟ یہ رجال کشی اور ان کے دوسرے عالم جنہوں نے کتاب فرقۃ الشیعہ تحریر کی، ان میں یہ موجود ہیں۔ مستند شیعہ کتب کے اس اقتصاب سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت بلا فصل کے نظریے کا موجد عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ نمبر 2، خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ اکرام کی شان میں تبرہ کرنے والا اور ان کو ظالم، کافر اور غاصب کہنے والا سب سے پہلا شخص عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ شیعہ مذہب دراصل یہودیت سے ماخوذ ہے۔ یہیں عقیدے شیعہ مذہب کی روح رواں ہیں جنہیں اس یہودی بچے نے ایجاد کیا تھا، لہذا یہیں عبداللہ بن سبا یہودی منافق دراصل شیعہ مذہب کا بانی اول اور موجد ثابت ہوا۔ علامہ شعبی کی کتاب اور علامات شیعہ انہوں نے درج فرمائی کہ 3 طلاقوں کا قاضیہ عمل کی ضرورت نہیں، ہمارے گناہ اٹھا لیے جائیں گے، اور افطار روزہ افطار جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد افطار کرنا، یہ ان کی علامات ہیں، اور یہ علامہ شعبی نے بیان فرمائی ہیں کہ جن لوگوں میں یہ علامات پائی جائیں گی وہ رافضی ہوں گے اور وہ لوگ شیعہ ہوں گے۔